کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سارے آرٹ کے کانٹینٹ کو صرف ایک لفظ میں ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے عظمت، گریٹنس، مہانتا۔ پھر وہ ہماری شاعری ہو، قصہ ہو یا پینٹنگ۔ اور اسی مہانتا کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے بیچارہ مرد، جو کبھی پہاڑوں پر شرٹ اتار کر آسن باندھ لیتا ہے، یا کبھی کسی دریا کنارے کٹیا میں چھپ کر دھیان جٹا لیتا ہے، اور مقصد وہی، حصول عظمت۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ ایک واسنا کی ماری ہوئی ناری اس کے سامنے آتی ہے اور اس کی گریٹنس کے سارے خواب کو نشٹ کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا کہ میں نے سب کانٹیننٹ کے سارے آرٹ کو اوور سمپلیفائی کر دیا، لیکن آپ خود دھیان دیجیے، ہمارے شاعروں کا ہیرو دنیا کے مکر و فریب سے تنگ ہے، اور ایک ایسے عظیم معنی گول منزل کا متلاشی ہے جس کا حقدار صرف مرد ہو سکتا ہے، عورت نہیں۔ عورت تو صرف ایک مجازی شے ہے جو اسے حقیقت تک پہنچانے کے لیے ایک جذبے کی سیمولیشن کا کام کرتی ہے، اور جب اس پر مجازی جذبے کا کھوکھلا پن ظاہر ہوتا ہے تو وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ صرف مجازی جذبے کی سیمولیشن ہی نہیں عورت ہمارے آرٹ کے کانٹینٹ میں، بلکہ ذرا ریجڈ قسم کے بھکشو شاعر، مطلب سخت گیر فلسفی، عورت کو ڈسٹریکشن بھی سمجھتے ہیں، اور ایسی عورتوں سے چھپتے پھرتے ہیں جو انہیں زندگی کے ایک عظیم، گریٹ، مہان مقصد تک پہنچانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں، چاہے وہ عظیم صوفی شاعر ہوں، گریٹ رومانوی نثر نگار ہوں، یا پھر مہان انقلابی شاعر۔ سب کا فارمولا ایک ہی ہے کہ عورت کی ڈسٹریکشن سے بچو۔ ایسا نہیں ہے کیا؟ کوئی ڈیمو دوں، کوئی اگزامپل پیش کروں؟ اے دنیا زن ہے پلیتی کیتی مل مل توون ہو، دنیا کارن عالم فاضل گوشے بے بے روون ہو۔ یہ ایک بڑے عظیم صوفی شاعر کا کلام ہے جس کا تھیسس بہت سادہ ہے کہ اس دنیا سے نفرت کرو، کیونکہ یہ دنیا اتنی ہی ناپاک اور پلید ہے جتنی کہ ایک عورت اپنے مخصوص دنوں سے گزرتی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا درجہ ہے عورت کا ہمارے آرٹ میں، اور عورت کا یہ مقام صرف کلاسیکی شاعری میں ہی محدود نہیں، بلکہ اس کی جھلک آپ کو ماڈرن مارکسسٹ ٹائپ شاعروں میں بھی مل جائے گی۔ وہ کیا نظم ہے، بڑی مشہور سی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، کیونکہ میں اب اس غلط فہمی سے باہر آ گیا ہوں کہ تو ہے تو ترکشاں حیات۔ ٹھیک ہے بھائی، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، مگر وہ دیکھو غربت، ظلم وغیرہ وغیرہ۔ اب میں انقلاب لاؤں یا تمہاری آنکھوں میں کھو جاؤں؟ اردو کے ایک عظیم انقلابی شاعر نون میم راشد کے نزدیک عورت ڈسٹریکشن سے زیادہ کوئی انتقام لینے والی چیز تھی۔ وہ ایک فرنگن کو استعمال کر کے برٹش امپیریلزم کا بدلہ لیا کرتے تھے۔ بے کراں رات کے سناٹے میں تیرے بستر پہ میری جان کبھی، آرزوئیں تیرے سینے کے کوہستانوں میں ظلم سہتے ہوئے حبشی کی طرح رینگتی ہیں۔ اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے شعر و ادب اور فلسفے میں عورت کی رسوائی کا سامان، کبھی وہ فاش محبوبہ، کبھی ڈسٹریکشن، کبھی حیض کی پلیتی میں لپٹی ہوئی تو کبھی امپیریلزم کا بدلہ چکاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پیٹریارکی کے اس سو کال لٹریچر اور فلسفی سے عورت کب آزاد ہوگی؟ شاید تب جب آرٹس، لٹریچر اور فلسفی سے مردوں کی اجارہ داری ختم ہوگی۔ ڈیفینیٹلی تب۔